ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب ایک بار پڑھنے پر اللہ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے، تو جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے انہیں کتنا ثواب عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام علی احمد عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے وراثت کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ قرض کی ادائیگی سے پہلے وراثت تقسیم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے ترکے کے اندر جو حقوق وراثت کی تقسیم سے پہلے ہیں، وہ ایک اس کے اندر حق ہے تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد ترکے سے ادائیگی یا جس چیز کا حق ہے وہ ہے قرض۔ جی۔ اور اور پھر قرض کے بعد اگر مال بچے گا تو میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال تک، 1/3 33% تک اس کے بقیہ مال میں وصیت کی ادائیگی، اور پھر جا کر بچ جانے والے مال میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا جو بھی میت کا مال ہے اس سے تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی، یہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کا حق ہے۔ اچھا، یعنی ورثہ کا حق بعد میں متعلق۔ ورثہ کا حق بعد میں، کیونکہ دیکھیں اصل مال تو میت کا ہے۔ صحیح۔ وہ مال کے اندر سے سب سے پہلے جو اس کے اپنے متعلقہ حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہوگی، تو اس میں سے سب سے پہلا حق میت کا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، سنت کے مطابق جو ہے وہ کفن اور دفن جو ہے وہ دیا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ لوگ اپنے پیسوں سے بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، اسی میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کرے تو بہرحال پھر اسی میں سے یہ ادا کیا جائے گا۔ اور پھر معاملہ آ جاتا ہے قرض کا، تو قرض کی بہرحال ادائیگی جو ہے وہ تقسیم ترکہ بلکہ وصیت سے بھی پہلے ضروری ہے۔ اچھا۔ کیونکہ وصیت جو ہے وہ یا تو حق اللہ سے متعلق ہوگی یا حق العبد سے متعلق ہوگی، کسی صحیح۔ بندے کے لیے وصیت ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنے جو ہے وہ زکوٰۃ یا اپنی نمازوں کے فدیے کے لیے وصیت کی ہو۔ لیکن ان دونوں سے پہلے چونکہ جو بندے سے متعلق بھی وصیت کا حق ہوگا وہ جو ہے وہ بطور تبرع ہوگا، جبکہ اس سے پہلے جو قرض کا حق ہے وہ بندے کا وہ حق ہے جو اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے کہ اس نے سامنے والے سے وہ لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا فوری طور پر اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ جائیداد سیل آؤٹ نہیں ہو رہی، یا ابھی ورثہ کرنا جو ہے وہ نہیں چاہتے، اور جو قرض خواہ ہیں وہ مہلت دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ابھی نہ دیں، 5-6 مہینے میں، سال میں جب یہ جگہ بکے گی تو آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارا حصہ دے دیجئے گا۔ صحیح۔ یا کچھ اور انڈرسٹینڈنگ آپس میں وہ کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں کے اندر اپنے پاس سے کیش کی صورت کے اندر یہ دے دیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ ہم
اس جگہ کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے، ورثہ یوں کر لیں، تو وہ ایک جدا بات ہے کہ باہمی رضامندی سے ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ورثہ جو ہے نا وہ سارے مال کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ ہمارا مال ہے، اب میت کا جو بھی قرض ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دی جائے اور اس کی ادائیگی ہی نہ کی جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کئی دفعہ جو قرض خواہ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ ثبوت بھی جو ہے وہ لاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے مرحوم پر ہمارا یہ قرض تھا، لیکن ورثہ جو ہے وہ اسے ٹال مٹول کر کے جو ہے وہ ہیلے بہانے کر کے اور ان تمام کو جو ہے وہ بھگا بھی دیتے ہیں بس اوقات کہ بھئی جناب جو ہے وہ نہیں، یہ تو کہیں لکھا ہوئی نہیں ہے، والد صاحب نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا. جی یہی کہ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ حالانکہ خود شاید وہ اپنے دل سے بھی پوچھیں تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہاں یار ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے یا ان کا لین دین تھا یا زبانی کسی ایک بچے کو جو ہے وہ انہوں نے بولا تھا، لیکن وہ تمام باتیں بسا اوقات مال کی محبت میں لوگ جو ہے وہ اپنے مرحوم کو جو ہے وہ قبر میں عذاب میں مبتلا جو ہے وہ کروا بیٹھتے ہیں. کیونکہ بہرحال جو میت کا قرض ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے معاملات جو ہے وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر اس کے وقت پر ادائیگی کر سکتا تھا اس نے نہیں کی، نہ پیچھے ورثاء کو وصیت کی، تو اس کی وجہ سے وہ عذاب میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں ادا فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرض ہوتا تھا، یعنی قرض سے پناہ بھی مانگی، قرض سے پناہ بھی جو ہے وہ مانگی. بلکہ ایسا ہوا کہ جب ایک صحابی کے جنازے سے منع فرما دیا تو دوسرے صحابی رسول آگے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ لینے ان کا ذمہ قرض اپنے ذمے لیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ادا فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. تو یہ ورثاء کو لازمی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کریں. کئی لوگ ایسے معاملات کے اندر بسا اوقات ہیلے بہانے بہت بنا رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے کہ یار اگر ہم یہ گھر بیچ دیں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے، جی ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ سروائیو کریں گے. یہ اس میں بھی ہوتا ہے اور ورثاء کے اندر بھی ہوتا ہے کہ دیگر ورثاء حق مانگ رہے ہیں، ایک وارث اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو دے دوں گا تو میں کہاں جاؤں گا. تو حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھئی اب دوسرے کے حق پر بیٹھے ہوئے، اپنے حق پر تھوڑی بیٹھے ہوئے جو آپ یہ سوچیں کہ میں کہاں جاؤں گا. بھئی جیسے وہ لوگ جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی رہیں گے. اگر وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ کرائے کے اوپر رہیں گے. تو آپ صرف اپنی سہولت، اپنی جو ہے وہ فیسلٹی کے لیے آپ سوچیں کہ نہیں جناب میں اس کو بیچ دوں گا تو کہاں سے جو ہے وہ ان کا حصہ دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے. تو یہی معاملہ قرض میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ قرض خواہ کا جو قرض ہے وہ آپ کو جلد از جلد ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو چاہے مرحوم کی گاڑیاں بیچنی پڑیں، مرحوم کا جو ہے وہ مکان بیچنا پڑے، کاروبار بیچنا پڑے، کمپنی بیچنی پڑے، ایک ایک چیز بھی چاہے بیچنی پڑے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیچ کر آپ کو قرض کی ادائیگی بہرحال کرنی ہوگی. ہاں اگر سارا مال جو ہے وہ آپ نے بیچ دیا اور اب پیچھے کوئی مال ہی نہیں بچتا اور اب بھی قرضہ باقی ہے، تو اب ایسی صورت میں ورثاء جو ہے وہ مقروض نہیں ہوں گے. اچھا ہاں یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مفلسی کی حالت میں، یعنی ایسا شخص کہ جس کا جو بھی مال تھا وہ تھا ہی نہیں، یا تھا وہ قرضے میں تقسیم ہو گیا اور اب بھی پیچھے قرضہ باقی ہے، مال کچھ بھی نہیں باقی، تو اب ایسا شخص گویا کہ مفلسی کی حالت میں جو ہے وہ مرا ہے. تو اب جو اس کا بقیہ قرض ہے وہ ورثاء پہ لازم نہیں ہے. اب قرض خواہ جو ہے وہ اس کے ورثاء کو اگر تنگ کریں تو یہ ان کے لیے بھی تنگ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرض میت پر تھا، وہ ورثاء پہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. ہاں ورثاء ان کے مطالبے کے بغیر اپنی خوشی سے اپنے مرحوم کو قرض کے معاملے سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانب سے جو ہے وہ ادا کر دیں، اپنے مال سے اس کا ادا کر دیں، اچھا تو یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس کے اندر ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہے اور ان کے مرحوم کے لیے قبر کے اندر آسانی کے معاملات بھی ہوں گے. تو بالکل اس طرف بھی بڑھنا چاہیے. لیکن یہاں دوسرا پہلو پیش نظر رہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی وہ شخص جو ہے وہ، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اس سے پیسہ لے لیا، اس سے پیسہ پکڑ لیا، اس سے پیسہ پکڑ لیا، اب گھر والے بھی اس کی اس حرکت سے بیزار ہوتے ہیں. اب وہ شخص جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اب جو ہے لوگ جو ہے وہ
ان کے والدین کو یا ان کے بہن بھائیوں کو یا بیوی بچوں کو آ کے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، تو دیکھیں اگر تو ان کا مال ہے تو ٹھیک ہے، اس کا تقاضا کرنا، میت کے مال سے اپنے قرض کی وصولی کرنا یہ ان کا حق ہے، یہ جائز بھی ہے اور یہ دینا بھی ضروری ہے پورا سب. لیکن اگر مرنے والا کوئی مال چھوڑ کر ہی نہیں مرا تو بہرحال پھر جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر وہ ادائیگی ورثہ پہ لازم نہیں ہوگی. لیکن یہاں ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم قانونی پیچیدگیوں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ مکان تو والد صاحب نے والدہ کے نام کیا ہوا ہے، صحیح، تو لہٰذا بھائی مرنے والے کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے، یہ اس نے اپنے فلاں بیٹے کے نام کر دیا تھا، یہ بیٹی کے نام کر دیا تھا، یہ بیگم کے نام کر دیا تھا، تو مرنے والے کے کوئی مال نہیں ہے، لہٰذا سارے قرض کا چھٹی کرو جناب، تمہارا کوئی قرض کے پیسے ہی نہیں ہے مرحوم کے پاس. حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا. کئی دفعہ وہ قانونی اعتبار سے اگرچہ بیوی کے نام ہوتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے اس مکان کی ملکیت جو ہے وہ کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ وہ مرنے والے کی ہی ملکیت ہوتی ہے. لہٰذا ایسے وقت میں شرعی اعتبار سے آپ فتویٰ حاصل کریں کہ مرحوم نے جو جو چیزیں دوسروں کو دی تھیں ان میں سے کن چیزوں کی ملکیت شرعی اعتبار سے بھی منتقل ہو گئی ہے دوسروں کی طرف، اور کن چیزوں کی ملکیت فی الحال بھی مرحوم کی ملکیت میں ہے. تو جو چیز بھی مرحوم کی ملکیت شرعی اعتبار سے ہے اگرچہ قانوناً نہیں بھی ہے تو بہرحال آپ کو وہ چیز بیچ کر بھی قرض داروں کو ان کا قرض دینا پڑے گا. یعنی وراثت میں اگر یہ اس طرح کی نام کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ رہنمائی لے. جی بالکل، کہ وہ واقعی وہ نام کرنے سے وہ گفٹ پورا ہوا بھی تھا، شرعی اعتبار سے اس کی جو ہے وہ ملکیت آنرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بے حد ضروری، اگرچہ ڈاکومنٹس بن گئے، اگرچہ ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو بھی گیا. اور ہمارا اپنا جو تجربہ اور جو مشاہدہ ہے دارالہدایت اہل سنت میں جس طرح کے لوگ آتے ہیں تو تقریباً میرا خیال 90% یہی ہوں گے کہ وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا. بالکل ایسے 99% بھی کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اکثر لوگوں کی، خاص طور پہ یہ جو بیوی کے نام جو ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ تو جو ہے وہ 99% جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ ملکیت شرعی اعتبار سے بیوی کی ملکیت نہیں ہو پاتی. اسی طرح جو لوگ زندگی میں جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں آن پیپر جو ہے وہ تقسیم تو کر دیتے ہیں لیکن جو اس کے شرعی اعتبار سے ہبہ اور گفٹ کے تقاضے ہیں، جو قبضے کا شرعی طریقہ کار ہے، اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جو گفٹ کرنے والا ہے اس کے انتقال کی صورت کے اندر وہ گفٹ کینسل ہو جاتا ہے اور وہ مرحوم کی ملکیت میں ہی چلا جاتا ہے اور اس میں پھر وراثت بھی جاری ہوتی. ٹھیک، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. کیا قبروں پر محرم شریف میں ہی جانا ضروری ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگوں کا محرم کے مہینے میں قبرستان جانے کا ایک رجحان ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں قبرستان تو جو ہے وہ جانا چاہیے، کہ قبرستان جانا جو ہے وہ سنت بھی ہے اور اس سے موت کی انسان کو یاد بھی آتی ہے. البتہ اس کے لیے محرم میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں تو اگر ہم احادیث کی طرف نظر کریں تو شب برات کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، تو لہٰذا اسی لیے بہت سارے لوگ بلکہ بڑے شہروں کے اندر بھی اور سب جگہوں کے اوپر لوگ شب برات میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں. محرم کے اندر اس طرح تو اہتمام نہیں ہوتا جس طرح جو ہے وہ شب برات کے اندر جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے. مختلف علاقوں میں، بڑے شہروں میں تو شب برات میں زیادہ ہے جی، اور اگر ہم 50 دیکھیں تو ان کے یہاں تو اہتمام محرم میں زیادہ ہے. اچھا، کیونکہ لوگوں نے یہ بھی گمان بنایا اگر کسی نے مرحومین کی قبر کو ریپیئر کروانا ہے یا بعض پکی بھی کرواتے ہیں جی اور یا لپائی کرانی ہے تو وہ خاص محرم کا یہ ایک وہ خیر. جی، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کا محرم سے جو ہے وہ کوئی تعلق ہے. قبر کے اوپر ویسے ہی جو ہے وہ ہر جمعے کو جو ہے وہ جانا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ قبرستان جو ہے وہ جمعے کے دن جائیں، خاص طور پہ والدین کی قبر ہو تو آپ جمعے کے دن جا کر وہاں پر فاتحہ اور اِیصال ثواب جو ہے وہ کریں. تو محرم میں جانا یا عاشورے کے دن جانا جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ نہیں ہے. جاتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اسے جو ہے وہ لازم جو ہے وہ نہ سمجھیں. نارمل جو ہے وہ فاتحہ اور اِیصال ثواب کے لیے جو ہے وہ آپ محرم میں بھی جا سکتے ہیں، عاشورہ کے دن بھی جا سکتے ہیں اور بھی کسی بھی مہینے میں جا سکتے ہیں. اچھا، پہلا کام ہی وہ پانی کا کرتے ہیں یا لپائی کرنے کا کرتے ہیں؟ کچی ہوتی ہے قبر تو لپائی بھی کی جاتی ہے اور یا پھر پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، قبر کی لپائی کی اگر حاجت ہے تو ایسی صورت کے اندر تو لپائی کرنے میں جو ہے وہ حرج نہیں، لیکن ایک حاجت نہیں ہے، ایک سالانہ رینوویشن کے طور پر جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی کوئی حاجت ہی جب نہیں ہے، قبر کو حاجت نہیں ہے تو خواہ مخواہ میں آپ جو ہے وہ لپائی جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟
اسی طریقے سے قبر کے اوپر پانی ڈالنا، تو قبر پر پانی ڈالنے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. قبر پر پانی ڈالنا تدفین کے بعد اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت نئی مٹی قبر کے اوپر ڈلتی ہے تو وہ مٹی پانی کی وجہ سے بیٹھ جائے تاکہ اڑے نہیں، وہ جم جاتی ہے. تو اب اگر آپ ویسے بھی جو ہے وہ گئے ہیں محرم میں، یا کبھی بھی آپ قبرستان گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے مرحوم کی قبر پر سے جو ہے نا ہوا نے مٹی کو اکھاڑ دیا ہے، اب آپ نئی مٹی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس نئی مٹی کے اوپر آپ پانی چھڑک رہے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے یا لپائی کروا لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے. ویسے قبر پر پانی ڈالنے سے نہ مردے کو کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا، بلکہ الٹا پانی ضائع ہوگا، کیونکہ بہرحال پانی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. ہاں اگر وہاں پر آپ نے قبر کے قریب ہی کوئی پودا لگایا ہوا ہے، اس پودے کو آپ پانی دیتے ہیں تو وہ پودے کو پانی دینا اچھی بات ہے، لیکن اس پانی کا قبر سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں. ٹھیک جی. مزید آپ سے ایک سوال کرنا، یہ جو قسطوں کا کام ہے یہ سود میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی کافی مرتبہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ سوال گھومتا ہی رہتا ہے، پھر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں قسطوں کا کام اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو وہ جائز ہوگا، لیکن بسا اوقات وہ اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ وہ سود اور ناجائز میں بھی آتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کیش پر کم ہونا اور ادھار پر اس چیز کی قیمت ہی زیادہ ہونا یہ جائز ہے، لیکن جب آپ ایسا کریں گے کہ اس چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ جناب کیش کے اندر 30,000 ہے اور ادھار کے اوپر 12 مہینے کے ادھار پہ 40,000 روپے، تو ایسی صورت میں یہ چیز 40,000 کی آپ نے سیل آؤٹ کر دی، تو اب اگر کوئی شخص 12 مہینے کے بجائے 22 مہینے میں بھی آپ کو قیمت دے گا تو آپ کتنے لیں گے؟ 40 ہی لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قیمت طے کی تھی کس چیز کی؟ اس چیز کی قیمت طے کی تھی. جبکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بھئی 12 مہینے کے اوپر 40,000 کی ہے، اب اگر آپ 13 مہینے کریں گے تو وہ جو 41,000 کی ہو جائے گی. وہ اگر آپ جو ہے وہ اور بڑھاتے جائیں گے تو ہر مہینے کے حساب سے لوگ اس کے اوپر پیسے بڑھاتے رہتے ہیں، تو یہ ناجائز اور سود کے زمرے میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا سال کی یہ قیمت، 1.5 سال کی یہ، 2 سال کی یہ. جی تو اصل یہ کہ آپ کو ابتداً طے کرنا ضروری ہے کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے. کیوں؟ کیونکہ خرید و فروخت کا بنیادی اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ بھی متعین ہو اور اس کی قیمت بھی فکس ہو جائے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتی کہ جناب 1 سال میں دیجئے گا تو آپ اس کے 12,000 دے دیجئے گا، 2 سال میں دیں گے تو 24,000 دے دیجئے گا، تو اس کا مطلب قیمت متعین نہیں ہوئی. قیمت تو متعین ہے. قیمت متعین یوں نہیں ہے نا کہ اس چیز یہ کتنے میں مجھے پڑے، صحیح. یہ فکس نہیں ہے ابھی. اچھا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک فکس کرنی ہوگی. کوئی ایک فکس کرنی ہوگی. وہ اصل میں ہوتا یہ کہ وہاں پہ یہ بنیادی جو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی قیمت تو اس کی ہے 10,000 روپے، ٹھیک ہے. اب آپ جتنا ٹائم فریم آگے بڑھاتے جائیں گے اس حساب سے پیسے بڑھتے جائیں گے. تو جب آپ قیمت چیز کی نہیں رکھتے، چیز کی الگ قیمت ہے اور جو پر اضافی پیسے ہیں وہ آپ ٹائم فریم کے بدلے میں جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو ٹائم کے بدلے میں جو لیے جانے والے پیسے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ چیز کی قیمت ہی متعین کریں اور وہ فکس کریں. صحیح. اور وہ پھر وہی رہے گی. ہاں کسی اس کو لیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی لیٹ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اضافی پیسے لینا یا جو ہے وہ مدت کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے قیمت زیادہ لینا یا اس پر کوئی پینلٹی لگانا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. مزید بھی سوالات ہیں آپ کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. سبیل کا پانی یہ کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں؟ عام طور پہ جہاں سبیل لگی ہوتی ہے تو کھڑے کھڑے لوگ پیتے ہیں. کیا دیکھیے پانی بیٹھ کر جو ہے وہ پینا سنت ہے، تو سبیل کا پانی بھی جو ہے وہ بیٹھ کر ہی پیا جائے گا. اس کو کھڑے ہونے کا یہ جو ان پانیوں میں سے نہیں ہے جسے کھڑے ہو کر پینا جو ہے وہ ثواب ہو یا جو ہے وہ سنت ہو. تو ایک ہی زمزم کا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پینا سنت ہے. تو سبیل کا پانی ان پانیوں میں سے نہیں ہے، تو سبیل کا پانی بھی آپ بیٹھ کر ہی پیئیں گے. ٹھیک ہے. سبیل لگانی چاہیے کیا؟ دیکھیے پانی پلانے کے لیے سبیل لگانے کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سبیل لگانے میں بہت ساری اور دیگر چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ سبیل کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح کے میوزک یا موسیقی والی چیزیں جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اور ناجائز چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں چلا دیتے. تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے. اور وہی کہ جب آپ اگر آپ سبیل لگا رہے ہیں تو ایسی جگہ پر ہی لگائیں جہاں پر لوگوں کو پانی کی جو ہے وہ حاجت جو ہے وہ ہے، ضرورت ہے وہاں پر، اور پھر وہاں پر آپ بیٹھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ جو بھی آئے تو پھر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پانی سنت کے مطابق جو ہے وہ پیے. صحیح ہے. اصال ثواب کی یہ صورت ہے. اور یہ پانی پلانے میں تو بعض اوقات
بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پہ پانی پلاؤ. جی پانی کے لیے اب یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پلائیں جہاں ضرورت بھی ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں پلانا زیادہ ثواب کا جو ہے وہ زیادہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ایک بنے کام گا. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہیٹ ویو جب جو ہے وہ چلتی ہے جی ہاں تو کراچی میں کئی جگہوں کے اوپر کئی مختلف تنظیموں کی طرف سے بھی انفرادی طور پر بھی لوگ جو ہے وہ پانی کے کیمپ جو ہے وہ لگاتے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں کو جو ہے وہ پلاتے ہیں. اسی طرح بعض دکانداروں کا معمول ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی دکان کے باہر جو ہے بڑا سا کولر ٹھنڈے پانی کا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یار آتے آتے لوگ جو ہے وہ یہاں سے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پی لیں گے. تو بالکل اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ پانی پلانے کا اہتمام کریں, انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. اور یہ صرف اس موقع پر نہیں, مستقل ہی کر دیں, مستقل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کر دیں. کئی پلانٹ ہی لگا دیں بھائی, وہ بھی سبیل ہے, سارا سال چلنے والی وہ بھی سبیل, ضروری نہیں کہ سبیل کے نام سے آپ لگائیں یا محرم میں ہی سبیل, یا محرم میں ہی لگائیں. آپ جو ہے وہ کسی جگہ پہ واٹر پلانٹ لگا دیں, کہیں فلٹر پلانٹ لگا دیں, کسی علاقے کے اندر پانی کی حاجت ہے وہاں کنواں کھدوا سکتے ہیں آپ, وہاں کنواں آپ لکھ دیں اس کا بھی نام سبیل لگا دیں, بھلے کوئی نام حرج نہیں. اس کا وہ لگا دیں. تو یہ تو صدقہ جاریہ والی جو ہے وہ صورت ہوتی ہیں جو اس طرح کا آپ واٹر پلانٹ یا کوئی اس ٹائپ کی چیز لگا دیتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں, گاڑی وغیرہ پہ آتے ہیں تو کہنے لگے کہ عام طور پہ گھروں میں بوتلیں وغیرہ یا کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, دیگر بوتلیں ہوتی ہیں, تو میں حتی الامکان ان کو بھر کے فریز کر دیتا ہوں یا ٹھنڈا پانی اس کو کر دیا. تو میرے یہ گھر کا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے شاپ پر پکڑاتے ہیں, 8-10 بوتلیں ہوتی ہیں اس میں تقریباً. تو یعنی عام گرمیوں کا ہی معمول ہے اس کا کہ جب اس طرح جمع ہو جاتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے جی پانی پلانے کے نا. یعنی کہنے لگے کہ میرا اب یہ معمول ایسا ہو گیا تو میرے بھائی بھی بوتلیں گھر پہ بھیج دیتے ہیں, یعنی ساتھ جو گھر ہے نا تو وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ یار یہ بوتلیں استعمال کرتے ہیں نا ان کو تو پانی میں. تو میں گاڑی میں کہیں بھی گاڑی رکتی ہے سگنل وغیرہ پہ تو میں پولیس والے کو دے دیتا ہوں. ٹریفک پولیس والے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں, کہہ رہے اتنا خوش ہوتا ہے وہ آدمی جس کو پانی ملتا ہے اور اتنی گرمی میں نا. تو یہ بھی ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے یا ٹریفک کے نظام کو چلانے کے لیے وہ بھی تو کھڑے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کتنی تپتی جو ہے وہ دھوپ کے اندر, ظاہر ہے سارا دن ڈیوٹی دینا یہ بھی آسان عمل نہیں ہے. ایک تو ویسے گرمی اور پھر گاڑیوں میں رہ کر یہ سارا چیزیں کرنا اور ان کو مینج بھی کرنا. تو کہہ رہے میں ان ٹریفک والوں کو وہ پانی جو ہے وہ پکڑاتا ہوا, یہ کوئی بھی ایسے نظر آتے ہیں مجھے راستے میں تو میں پانی دے دیتا ہوں کہ یہاں ان کے پاس پانی نہیں ہے, اگر اس کو پیاس بھی لگے گی تو اس کو کہیں دور ہی جانا پڑے گا. جی تو ایسے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کو پانی مل جائے ایسے موقع پر تو عظیم نعمت ہے. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم عام طور پہ گھر میں ضائع کر دیتے ہیں, اچھا ایک گاڑی بھی ہے, سہولت بھی ہے کہ آپ کو ایک اٹھانا نہیں پڑ رہا اتنی چیزیں, اور پانی کے لیے رکنا بھی نہیں ہے, جہاں آپ رکے ہی ہیں وہاں پانی آپ نے کسی کو سرو کر دیا دے دیا. تو یہ ایک اچھے عمل ہیں. اگر ہم اپنی مطلب روزمرہ کے معمولات میں دیکھیں تو کئی ایسی نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کو ہم اس طرح ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی ہمیں عطا فرمائے گا. مزید کچھ سوالات جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ایصال ثواب کے لیے نیاز کرتے ہیں کھچڑے میں قربانی کے گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, قربانی کا گوشت اس کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ قربان ہو چکا ہے. تو بھائی کوئی بھی جانور قربان ہوگا وہ اللہ کے نام پر ہی ہوگا, چاہے وہ قربانی پہ ہو یا قربانی کے علاوہ ہو. قربانی کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی جانور اللہ کے نام پر جو ہے وہ نہیں قربان کریں گے جان بوجھ کر تو حرام ہو جائے گا. تو مسلمان کا تو ہر جانور جو بھی ذبح والے ہیں یا نحر والے ہیں وہ تو اللہ کے نام پر ہی ہونے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ذبح کیا ہم نے اور وہ قربان کیا ہے, ہاں یعنی یہ قربانی ہے بطور خاص. ٹھیک ہے یہ عبادت تو ہے قربانی, اس اعتبار سے تو عبادت ہے, لیکن بہرحال ذبح وہ بھی اللہ کے نام پر ہی ہوگا. اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. قربانی کا گوشت بھی جو ہے وہ کھچڑے میں یہ امام حسین کی جو ہے وہ ایصال ثواب والی فاتحہ کے اندر استعمال کر سکتے. صحیح. کھچڑے کا بھی حلیم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی لوگوں میں رجحان ہوتا ہے, اور جی لوگوں میں بات کریں کہ یہ
محرم کے سارے اتوار آپ کہیں، بلکہ یہ سلسلہ تو سفر تک چلتا رہتا ہے جی، ایسا جس کو 40ویں کا لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، سفر تک یعنی چلاتے 30 سفر تک عموماً جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو بالکل کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا پنجاب میں کیا کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے، یہاں تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں کا تو کچھ آپ بتائیں گے. جی 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 ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اتواریں پوری جو ہے نا پوری راتیں وہ لوگ یہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو بنانا تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ظاہر ہے ان میں حقوق عامہ کی چیزیں جی یہ دیگر یہ چیز ہے. اصل میں کوئی بھی آپ نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو نیکی کے طور پر ہی جو ہے وہ کریں. فی زمانے دیکھیں گے کہ آپ نارمل بھی کوئی ایک عام نیکی بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح کے مفاسد ہم لگا لیتے ہیں کہ وہ نیکی کو ہم خراب کر بیٹھتے ہیں اپنی. اب جیسے یہ کھچڑے کا ہی معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں کراچی میں تو راتوں میں جو ہے وہ بنتا ہے، تو اب اس کے لیے پوری رات جو ہے وہ یہ کھچڑا بنانے کے لیے جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ ڈیک کے اوپر جو ہے وہ نعت یا قوالی مختلف ریکارڈنگیں چلاتے ہیں لگائی ہوئی جو ہے وہ ہوتی ہیں. اب اس سے پورا محلہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پر یہ جو تیز جب بجنا شروع ہوتا ہے، یہ آخر کے ٹائم میں 2-3 بجے کے قریب زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، سونے والوں کی نیند میں خلل ہوتا ہے. پھر جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے جو ہے وہ فجر کے ٹائم پر جو ہے وہ سو جاتے ہیں، یا فجر کے ٹائم یہ تقسیم کے عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں کھچڑا کرنا یہ ایک جو ہے وہ ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے، لیکن اس کے جگہ پر نماز فرض ہے. امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی اس مشکل حالت کے اندر بھی، اور ہم ایک جو ہے وہ ان کی فاتحہ کے لیے کھچڑا بنا کر نماز فجر جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نماز یا دیگر جو واجبات ہیں ان کا اہتمام کریں. سبیل بھی لگا رہے ہیں، آپ بولے بھائی میں سبیل کے لیے پانی پلانے کھڑا ہوں اور آپ نماز چھوڑ دیں، نہیں بھائی ٹھیک ہے. جس طرح بقیہ ساری چیزیں جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، آپ سبیل بھی نماز کے ٹائم پر بند کریں اور نماز پڑھنے جائیں، باقاعدہ لکھ کر جائیں کہ بھائی وقفہ جو ہے وہ نماز ہے، تاکہ بقیہ لوگوں کو بھی جو ہے ترغیب ملے کہ بھائی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے. اور بھی کوئی بھی وقت ہے کہ آپ لنگر تقسیم کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، 12ویں شریف کا بھی تو 12ویں شریف میں بھی ہم یہ جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق عامہ تلف نہ ہو اس بات کا خیال کریں. سبیل کے اندر بھی یہ کہ آپ اس طرح سبیل نہ لگائیں کہ راستہ جو ہے وہ بلاک ہو. کھچڑا بنانے میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ جو ہے وہ گلی یا محلہ جو ہے وہ بند کر کے جو ہے وہ آپ سارے لوگوں کو تکلیف دے کر جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ نہ کریں. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کو صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب کرنے چاہیے. اور پھر کھچڑا ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کھچڑے کی پہ ہی فاتحہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. آپ اس دن بریانی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، آپ یہ دال چاول پہ بھی دلا سکتے ہیں، اور چھولے چاول کی بریانی پر بھی دلا سکتے ہیں، جس پر بھی آپ کے حسب استطاعت آپ دلا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھچڑا ہی ہوگا تو فاتحہ ہوگی ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. ظہیر سیالوی حجرہ شمکیم سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر جب نماز پڑھیں گے سجدہ کرنے کے لیے کیا ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے یا ہوا میں معلق کریں گے، یا جو کرسی کے آگے پھٹی لگی ہوتی ہے تختی اس پر سجدہ کریں گے؟ اور دوسرا یہ رہنمائی فرمائیں کہ سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ پھر گھٹنوں پر رکھیں گے یا رکھے ہی رہنے دیں گے؟ جزاک اللہ خیر. جی کرسی پر جس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے. دیکھیں کرسی پہ جب آپ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ جس کو سجدہ کرنے پر جو شخص قادر نہیں ہے، زمین پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا اور زمین سے بلند 9 انچ کی کسی چیز پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ اس سے سجدے کا جو حقیقی ساکت ہو گیا، سجدے کے اشارے کی اس کو رخصت مل گئی. تو اب ایسی صورت میں وہ قیام میں تو ہاتھ باندھے رکھے گا، اور رکوع اور سجدے میں دونوں صورتوں کے اندر اپنے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر ہی جو ہے وہ رکھے گا. تو وہاں سے ہاتھ ہٹانے کی اس کو حاجت نہیں ہے، نہ ہی ہوا میں معلق کرنے کی حاجت ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ گھٹنوں پر ہی رکھ کر جو ہے وہ رکوع کرے گا. رکوع کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو تھوڑا کم جھکائے گا اور سجدے میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ جو ہے وہ جھکائے گا. تو یوں رکوع اور سجدہ ادا ہو جائے گا. جو سامنے جو پٹرا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر جھکنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، نہ ہی اس پر سجدہ کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ بہرحال اب سجدہ حقیقی آپ پر نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے. وہ اتنا بلند ہوتا ہے پٹرا کہ اس کے اوپر آپ سر رکھیں گے بھی تو سجدہ حقیقی ادا نہیں ہو. صحیح. تو اصل تو سجدہ اشارے سے کرنے والا ہے، تو وہ اشارے کا سجدہ جو ہے وہ گردن جھکانے سے ہوگا. تو آپ رکوع میں آپ نے تھوڑا جھکایا، سجدے میں آپ نے تھوڑا زیادہ سر جھکا لیا، تو آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا. یعنی رکوع اور سجدے کے اشارے میں ہاتھوں کا کوئی عمل تھا، ہاتھوں کا کوئی عمل جس کو ہوا میں معلق کریں یا گھٹنوں پہ. اب ظاہر طریقہ ہے کہ گھٹنوں پہ اور نارمل اپنی رانوں پہ رکھے ہوئے ہیں
تو وہیں رہ کر آپ وہیں پہ اشارے. جو ہے وہ آپ رکھیں. اس میں سجدے اور جو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پھر پیچھے کرنا، پھر جی ہاں، یہ کوئی ضروری نہیں. بعض لوگ تو سجدے کے لیے باقاعدہ وہ کرسی سے آگے ہاتھ ایسے نکال کے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا رہے ہوتے، تختہ نہیں بھی ہے تو بھی جو ہے وہ یوں کر کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اچھا کہ تختہ ہے بالفرض، تختے ضرورت اس کی نہیں ہے، لیکن چونکہ کہ لگا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اب اس پہ اگر کوئی پیشانی رکھ لیتا ہے بالفرض تو اس میں کیا کہیں گے؟ سجدہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو دیکھیں سر سے اشارہ ہے نا، تو سر کا اشارہ تو ہو ہی گیا کہ جھک تو گیا سر، رکوع سے زیادہ جھکا. رکوع سے زیادہ جھک گیا، تو اس لیے سجدہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا جو ہے وہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ ویسے یہ کرسی بنی تو اسٹوڈنٹس کے لیے تھی کہ وہ لکھنے کے کام میں آئیں یا پیپرز یا ایگزام وغیرہ کے لیے، بیسک تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کرسی بنی تھی، لیکن اب نمازیوں کے لیے زیادہ استعمال ہونی. اچھا کچھ یہ ہے کہ اس لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرسی کا استعمال، تختے والی کرسی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ معذور افراد قرآن پڑھتے ہیں بالفرض، قرآن پاک لے لیتے ہیں یا وہ تو اب وہ رکھا رہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، جی پھر بعد میں قرآن پڑھنا، اس طور پر تو اچھا ہی ہے. اس طور پر ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس طرح کی جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ اچھی خاصی ہیوی ہوتی ہیں، ان کو موو کرنا ایزی، جگہ زیادہ جو ہے وہ گھیرتی ہیں، جبکہ جو نارمل چھوٹا اسٹول یا کرسی ہے اس کے اندر جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ کم بھی جو ہے وہ آپ کی گھرتی ہے، تو یوں وہ زیادہ جو ہے وہ آسانی والی جو ہے وہ کرسیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کریم کا اہتمام ہے تو کئی لوگ یہ کہ وہ ہاتھ میں بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ادروائز اس کے لیے کئی مساجد کے اندر اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ الگ سے جو ہے وہ ڈیسک وغیرہ جو ہے وہ بڑی ریلیں بھی آج کل جو ریل ٹائپ کے نا، اور وہ بھی جو ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز میں تو چونکہ بار بار جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ ہونا ہے، لیکن ویسے ان کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ زمین کے اوپر ایزی ہوتا ہے کہ بھئی ایک بار بیٹھ گئے بس اب 1 گھنٹہ تلاوت کر کے ایک ہی بار اٹھنا ہے. صحیح. تو ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. وہ نماز کے اندر ان کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی بار بار جو ہے وہ اٹھنے میں جو ہے وہ مشقت ہوگی، تو اس اعتبار سے بھی بہتر تو یہ کہ دیکھیں زیادہ عاجزی والا تو انداز زمین پر ہی بیٹھنے کا ہے. اسی لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھنے پر قادر ہیں، اگر سجدہ آپ نہیں کر سکتے، اشارے سے ہی آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو بھی کرسی کے مقابلے میں بہتر یہ کہ زمین پر بیٹھ کر آپ کریں، کیونکہ بہرحال یہ عاجزی اور انکساری کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ ہے ہی اس لائق کہ اس میں جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی جائے. بندہ وہاں پر سر نہیں جھکائے گا تو کہاں جھکائے گا؟ اچھا زمین پر پھر تشہد کی حالت میں اگر نہیں بیٹھ سکتے ہاں تو آپ جو ہے وہ پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. مزید کون؟ قبرستان میں جاتے ہیں والدین کی قبر پر سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص ان کے روح کو خدمت میں پیش کرنی ہے، تو کون سی سائڈ پہ بیٹھیں گے؟ قوم والی سائڈ پہ یا سار والی سائڈ پہ؟ جی دیکھیے میت کے پاس جب آپ جائیں گے تو جائیں پیتانے کے سائڈ سے، لیکن اس کے بعد میت کے چہرے کی طرف آ جائیں، اس طرح کہ آپ کی جو پیٹھ ہوگی وہ قبلے کی جانب ہوگی اور آپ کا جو چہرہ ہوگا وہ میت کے جو ہے وہ چہرے کے سامنے ہوگا. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں. وہاں پر جگہ ہے تو وہاں پر، بسا اوقات قبرستان میں ہوتا ہے کہ اس جگہ جگہ نہیں ہوتی وہاں پر کھڑے ہونے کی، کہ دوسری قبر جو ہے بالکل ساتھ ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جہاں جگہ ملے آپ وہاں سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے متصل قبریں ہوتی ہیں. تو اب اس صورتحال میں لوگ بعض اوقات یہ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ والدین ہیں تو اس لیے ان کے قدموں کی طرف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ چلے میں چہرے کی طرف تو نہیں ہے لیکن سر کی طرف میں آ کے کھڑا ہو کر وہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو پھر یہ دونوں میں اختیار ہے کہاں؟ جی دونوں میں پھر جو ہے وہ اختیار ہے کہ آپ کہیں بھی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر. ہاں یہ تو ضروری ہوگا کہ قبرستان بعد ایسے ہیں کہ جو بالکل پر ہو چکے ہیں، کہ جہاں آپ اپنے مرحوم کی قبر تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی قبروں کو پھلانگنا پڑے یا پاؤں رکھنا پڑے، تو پھر کیا کہیں گے؟ ایسی صورت کے اندر پھر آپ قبرستان کے اندر نہیں جا سکتے، یا قبرستان میں اتنی جگہ تک اندر تک جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کسی قبر پر پاؤں نہ رکھنا پڑے. صحیح. پھر آپ وہیں سے جو ہے وہ فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں، آپ کے مرحوم کو جو ہے وہ بالکل اس کا ثواب بھی جو ہے وہ پہنچے گا، آپ کے آنے کی ان کو خوشی بھی ہوگی اور ان کو اطلاع بھی ملے گی. لیکن دیگر قبروں پر اگر آپ پاؤں رکھ کر جائیں گے تو یہ گناہ ہے، تو اس سے بچنا بہرحال جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے آپ کے مرحوم بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں قبر کے اندر ان کے ارد گرد جتنے ہوں ان کے پڑوسی ہیں، تو آپ کے اپنے والد سے ملنے جائیں اور ان کے دوستوں کو جو ہے وہ رونتے ہوئے جائیں تو والد کو تو اچھا نہیں لگے گا.
تو یہاں بھی یہی ہے، تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے مرحوم کی قبر تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں کسی قبر پر پاؤں رکھے بغیر تو ویسے چلے جائیں. ادروائز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قبرستان کے باہر سے ہی کھڑے ہو کر فاتحہ اور رسالے ثواب کریں، انشاءاللہ انہیں اس کا ثواب پہنچے گا. ٹھیک. یہ سوال ہے، کوئی بہن کہہ رہی کہ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں، میرے پاس 1,00,000 روپے جمع ہو گئے، گھر کے لیے فریج لینا ہے، تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ میرے پاس سونے کے کوکے، پنجابی میں جسے جو ہے وہ ناک میں ڈالنے کے لیے، یعنی یہ نارمل سی کوئی چیزیں سونے کی بھی ہے لیکن ساتھ 1,00,000 روپے، کیا کہیں؟ جی دیکھیں، اگر تو یہ 1,00,000 روپے اور وہ جو بھی سونے کی چیزیں ہیں، ان دونوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے جو 1,80,000 کے قریب ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگرچہ وہ پیسے اس لیے جمع کر رہی ہیں کہ آگے انہوں نے فریج لینا ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ پیسے جو ہے وہ ضروریات زندگی سے اضافی ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، جبکہ دونوں چیزوں کی مالیت جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہو اور سال جو ہے وہ گزر جائے. یعنی پہلے اگر یہ نصاب نہیں ہے تو جب ان کے پاس اتنا اماؤنٹ جمع ہوا کہ دونوں کو ملا کر اس کی قیمت جی دونوں کے ملا کر قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے تو پھر جو ہے وہ اب سال شروع کے بعد سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح. اب اس دوران اگر فریج لے لیا، اس دوران فریج خرید لیا، پہلے سال پورا ہونے سے پہلے 6 مہینے بعد خرید لیا یا 9 مہینے بعد بھی فریج خرید لیا تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. صحیح. یعنی اس طرح کی اگر معمولی سونے کی بھی کوئی چیز ہے پہنی ہوئی ہے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے؟ جی بالکل، اس کا بھی جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا. پہنی ہوئی ہو یا نہ پہنی ہوئی ہو، دونوں صورتوں کے اندر سونا چاندی کسی بھی حال میں ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں. جی مزید کال. ابھی مطلب ہے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز آپ جو ہے وہ 40,000 کی بیچتے ہیں اور اس کا ریٹ جو ہے وہ فکس نہیں کرتے تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. بالکل 1 ماہ کے بعد 41,000 کا، 2 ماہ کے بعد 42,000 کا. اور اگر اس کی دوسری صورت کر لی جائے کہ مطلب ہے کہ اگر آپ 1.5 سال کے بعد ہمیں پیمنٹ دیں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 46,000 روپے ہوگی، جو ہے وہ 46,000 روپے ہے، یہ فکس کر دیا. اور اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ دے دیتے ہیں تو میں اپنی طرف سے کنسیشن کر دوں گا، آپ کو 40,000 میں مطلب میں دے دوں گا. تو یہ صورت جائز ہوگی یا یہ صورت بھی ناجائز ہی رہے گی؟ جی کچھ مہینے پہلے رقم دے دی. دیکھیے یہ والی شک بھی لگانا جو ہے وہ عقد کے اندر، معاہدے کے اندر لگانے کی اجازت نہیں ہے. معاہدہ اس شرط پر کرنا کہ جناب آپ جو ہے وہ قیمت اتنی ہے، آپ وقت سے پہلے دے دیں گے تو میں کنسیشن جو ہے وہ دے دوں گا، تو یہ معاہدے کے اندر یہ چیز لگانا جائز نہیں. معاہدہ سمپل رکھیں. ہاں جب ادائیگی کا وقت آتا ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ پہلے دے دیتا ہے، وہ 1.5 سال کے بجائے سال پر دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کم کر دیں گے، بلکہ اس مہینوں کے اعتبار سے اتنی قسطیں کم کرنی ہوگی پھر. یعنی ایک مہینے کے سال کے لیے اگر انہیں بالفرض ایک مثال کے لیے ہم کہیں کہ پر منتھ انہوں نے 3,000 روپے اضافی لیے تھے جی، تو اب یہ 12 مہینے ہیں تو 36,000 روپے اس پوری قیمت پر اضافی تھے، اور پیسے اگر انہوں نے 8 مہینے میں ادا کر دیے ہیں تو پیچھے 4 مہینے کا جو پروفٹ 3,000 وہ مائنس جو ہے وہ کرنا ہوگا، وہ ان کو مائنس کر کے قسطوں کے کاروبار میں اس طریقے سے کہ یہ وہ ان مائنس کرنا ہوگا. بڑھا تو نہیں سکتے لیکن ادھر ان کو مائنس کرنا ہوگا. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام دینیہ سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.